سے منع کیا گیا ہے جھوٹ کے حوالے سے اور دھوکے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جعلت الخبائث کلھا فی بیت وجعل مفتاحها الکذب. حضور فرماتے ہیں تمام قسم کی برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی، اس گھر کی چابی کو جو ہے وہ جھوٹ کہا جاتا ہے. ایک روایت میں آیا الکذب ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ اور اصل ہے وہ جھوٹ ہے. ایک روایت میں آیا کہ منافق کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور جو ہے وہ وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا رچ بس چکا ہے، شاید آج کے زمانے میں جھوٹ اور سچ کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے. یعنی ہم اس کو یوز ٹو ہو گئے ہیں اتنا، اس کو فیشن کا، اس کو کہتے ہیں چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے. میں نے کون سا یہ کر دیا، میں نے کون سا اللہ رسول کا انکار کر دیا. آپ کو نہیں معلوم کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ اسی جھوٹ کو کہا گیا. اسی سے پھر آپ آگے جا کے پڑھتے ہیں اور بڑا ایک سخت جملہ قرآن مجید میں، آپ قرآن مجید میں جا کے دیکھیں، زنا کی مذمت ہے، غیبت کی مذمت ہے، دیگر گناہوں کی مذمت ہے. جتنا سخت لفظ جھوٹ کے لیے ہے اتنا سخت لفظ کسی چیز کے لیے نہیں آیا ہے. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ من الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، عفوا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اب آپ بتائیے ایک شخص جھوٹ بولنے والا، ایک شخص نعوذ باللہ غیبت، نعوذ باللہ فحاشی کرنے والا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لعنت کر رہا ہے جھوٹے پہ کر رہا ہے. تو زنا بظاہر بڑا گناہ ہے، گناہ جھوٹ بھی ہے، لیکن لعنت وہاں اس لیے کیونکہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ بولے گا تو ہر کام میں، ہر سیکٹر میں جھوٹ بول سکتا ہے، ہر سرکمٹانس میں جھوٹ بول سکتا ہے، ہر کسی سے بول سکتا ہے. چنانچہ ماہ رمضان اس کی بہت بڑی پریکٹس ہے ہمارے پاس. ہم مثلا روزہ، آپ مجھ سے پوچھیں میرا روزہ، جی میرا روزہ ہے صاحب، میں اگر پانی پی کر آیا ہوں تو میں جھوٹ کس سے بول رہا ہوں؟ آپ سے تو نہیں بول رہا، نہیں تو اللہ سے بول رہا ہوں. تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم پریکٹس کریں، بالکل گراس لیول سے شروع کریں جھوٹ. ہم سمجھتے ہیں وہ اعلیٰ سطح پہ جھوٹ جو رہا ہے وہ جھوٹے، ہم تو بہت پارسا ہیں دودھ کے دھلے میں. ہر آدمی، ایک جملہ بہت اچھا لکھا ہوا تھا، ہر آدمی اپنے دائرے میں فرعون ہے. فرعون تو بلا وجہ بدنام ہو گیا، بلا وجہ اس سینس کہ اب جو آج تک کرے جا رہا ہے فرعون 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 اپنی جگہ بدبخت ضرور ہے. ہر آدمی اپنے دائرے کار میں فرعون ہے. جسے جتنا موقع مل رہا ہے وہ اتنا فرعونیت دکھا رہا ہوتا ہے، جسے جتنا موقع مل رہا ہے وہ اتنا جھوٹ بول رہا ہے. چنانچہ رمضان کے مہینے میں آج عشر رحمت کے ہم 9 روزے میں اس وقت موجود نہیں، گزر جائے گا یہ مہینہ. جتنے جھوٹ آج تک کہیں ان سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں. جن کو بیوقوف بنا کر خوش ہوا اندر اندر، دیکھا میں نے کیسا بیوقوف بنایا، دیکھا میں نے کیسا اس کو الو بنایا. کسی کو الو نہیں بنایا، آپ نے اپنے آپ کو الو بنایا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ بولا ہے آپ نے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور عہد کریں کہ آج سے میں راست گوئی کروں گا، سچوں کا ماننے والا ہوں، سچی بات کروں گا. یہ نور بھائی اتنا کامن ہو گیا ہے، ہمیں کسی بھی سرکل میں انٹر ہونے کے لیے، ہمیں کسی نوکری کے حصول کے لیے، ہمیں لوگوں کو امپریس کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے اندر ان ہونا ہے، تو ہم اس کے لیے بڑے جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ بڑیاں بڑیاں مارتے بھی ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں لوگوں کو دھوکہ بھی دینا پڑے. تو چاہے دھوکہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ پاک نے اس شخص کے لیے کیا کہا ہے جو شخص دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کا جو 2nd چیپٹر ہے ترتیب کے حوالے سے، سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں ابتدائی 5 آیات میں اللہ نے مومنین کی شان بیان کی، اس کے بعد 12 صفات منافقین کی بیان کی جو اللہ سے بھی دور ہیں، رسول اللہ سے بھی دور ہیں. اور اس میں یخادعون اللہ کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اس بات کا شعور نہیں رکھتے. اور جھوٹ، دھوکہ، حضور نے فرمایا، اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بخیل تو نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ کبھی کوئی مشکل آ جائے تو شاید بخل کر لے. یا رسول اللہ شجاع، بلا ہاں مومن شجاع ہوتا ہے. حضور پوچھا یا رسول اللہ جھوٹا دھوکہ دینے والا؟ فرمایا وہ نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیے اس کائنات سے حضور نے کن کو نکال دیا اپنے آپ سے؟ یعنی حضور جس کو اپنے آپ سے نکال دیں اور کل قیامت میں فرمایا یہ میرا نہیں ہے، موت ہے. من غشنا فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. حضور نے اس کو اپنے امت سے نکال دیا. جس کو حضور نکال دیں تو اس کو اللہ بھی داخل نہیں کرتا. اور شاید ہماری امت بھی اتنی ڈیٹریکٹ نہ ہوتی اگر یہ جھوٹ اور دھوکے میں نہ آتے اور جھوٹ اور دھوکہ نہ دیتے. ابھی آج میری بہن ایک سوال آپ سے بار بار پورا سال کرتے رہے لوگ، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم وظائف پڑھتے ہیں، وظائف کی برکات نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کو فاروق اعظم کے بیٹے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ سے ایک بدبو ایسی نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے.
رحمت لانے والا فرشتہ، برکت لانے والا فرشتہ، محبت ڈالنے والا فرشتہ، الفت ڈالنے والا فرشتہ، ساری چیزیں بنانے والا فرشتہ، فرشتوں کو آپ خود دور کر رہے ہیں. تو آپ لاکھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں. ایک شخص میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے ایسے ولی تھے کہ وہ جو دعا مانگتے تھے اللہ دعا قبول کر لیا کرتا تھا. تو کسی نے پوچھا حضرت اسم اعظم بتائیے، ایسا کیا وظیفہ ہے اسم اعظم کہ آپ جو کہتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے؟ زبان پکڑی روتے ہوئے کہنے لگے میں نے رسول کی بات سن کر اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اگر مصلحتاً کوئی مجبوری کے تحت جھوٹ بولا جائے کسی کا گھر بچانے کے لیے، کسی کی جان بچانے کے لیے، تو کیا وہ جائز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصلحتاً جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی کا گھر بچانا ہو، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، اس ناچاکی کو دور کرنا ہو تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اس جگہ پر آپ سے کوئی اس پر پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس کا گھر بچا رہے ہیں. دھوکے باز جو ہے نا، یہ میں جب حدیث پڑھ رہی تھی نا تو میں کانپ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو دھوکے باز ہے، اب یہاں پر اگر کسی کے سر پہ لکھ دیا جائے دھوکے باز تو کتنی خطرناک چیز ہے نا. اللہ نے پردہ کیسے رکھا ہے؟ محشر کے اندر تمام لوگ جب جمع ہوں گے نا، اس وقت ایک شخص جو ہوگا نا وہ جھنڈا لیا ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا اس نے فلاں کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کی ہے. اس جھنڈے کے ساتھ ہوگا وہ، اس پہ باقاعدہ وہ لکھی ہوگی عبارت کہ اس نے کس شخص کو کیا دھوکہ دیا ہے. تو اہل محشر تو وہ پڑھ رہے ہوں گے نا. تو جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم بہت سارے معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ بیچنے کے لیے دھوکہ دے دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بازار گئے اور آپ نے دیکھا کہ سبزی کے اندر تھوڑا سا پانی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی. نبی نے کہا کہ اسے تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا، دھوکے سے لوگوں کو کیوں نہیں بچایا. تو آج ہم اگر اپنی چیزیں سیل کر دیتے ہیں اور دھوکہ دہی سے کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ دھوکے والے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی ہے، اس میں کبھی برکت ہوگی. مجھے بتائیں، آج کل لوگ نا رشتے کے حوالے سے بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک چونکہ جو ہم نے ہیش ٹیگ چلایا ہے جس میں آپ لوگ بھی ہمیں سوال کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہماری ٹیلی فون لائنز جو آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. آس مدیہ نقوی ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کا کوئی بھی سوال ہو علماء دین سے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے ایک سوال آیا کہ جی آج کل جو لڑکا اور لڑکی وہ بھی ایک دوسرے کو مطلب عہد و پیما کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو جو کمٹمنٹ کرتے ہیں پھر کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے. تو اس میں بھی بتائیں کہ یہ بھی آف کورس دھوکے میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پھر اس کا بھی حال ویسے ہوگا جیسے کہا گیا ہے کہ جی محشر کے روز ایسے لوگوں کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بھی جھوٹ کی ہی ایک صورت ہے، اور یوں کہہ لیں آپ جھوٹ کے ورژنز ہیں آپ نے اپنے بنائے ہوئے. اچھا اس میں ہم لوگ خود نا خود سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ والا جھوٹ تھوڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ والا وہ والا جھوٹ کیا ہوتا ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں. خاص طور پہ آپ نے رشتوں کے حوالے سے بات کی تو یہ بہت جگہ دیکھا ہے. بعض اوقات سال 6 مہینے بعد گھر میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، تم نے تو یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا. بہتر یہ ہے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو گھر کے بڑے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، آپ کے بڑے جو ہیں وہ بیچ میں پڑتے ہیں، اور ایک حجاب بھی رہتا ہے، ایک ہماری جو مشرقی تہذیب ہے وہ بھی باقی رہتی ہے. چنانچہ آپ خود آگے جائیں، اس کے بعد جو حقائق کی بنیاد پہ رشتے قائم ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم میں نے دیکھا وہ رشتے چلتے ہیں، فاقوں میں بھی چلتے ہیں. اور جو رشتے جھوٹ کی بنیاد پہ بنتے ہیں نا، وہ لگژری لائف اسٹائل میں بھی ہونا تو کچھ دن بعد ان کی مٹھاس اور دوری بڑھ جاتی ہے. نور بھائی ہم دیکھتے ہیں اکثر لڑکے کی جاب کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، لڑکی کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے. اور ایسے جھوٹ میں، ایسے دھوکے میں اگر وہ نکاح ہو جائے دین پھر اگر لڑکی والے کہیں کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے یا پھر لڑکی والے بول کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو پھر کیا آپشن بچتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیں نکاح تو منعقد ہو جائے گا. سیکنڈ یہ کہ حضور کی ایک حدیث ہے جو رونگٹے کھڑے کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا چند لوگوں کی بخشش نہیں ہے. 7 لوگوں کا نام گنوایا حضور نے کم و بیش حدیث کے اندر کہ ان کی بخشش ہے نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں. ایک حدیث یہ پڑھی اس میں فرمایا جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کا نام لے کر وہ اشراک باللہ کے مقابل آ جاتا ہے، اس پہ جہنم واجب کر دی جاتی ہے اور جنت حرام کر دی جاتی ہے. یہ آپ نے اچھا ٹاپک ہے کہ جھوٹی قسم، لوگ تو بات پہ قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا برکت کیسے اٹھتی ہے؟ آپ جیسے ہی جھوٹی قسم کھائیں گی اللہ برکت کو اٹھا لے گا، اللہ اپنے ذمے سے اٹھا لے گا. آپ پھر جھوٹی یعنی کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم نے قسم کھائی ہے نا اب تم کر کے دکھاؤ. اگر ہماری رحمت کے سارے میں ہوتے تو پھر رحمتیں برکتیں چلتی رہتی. اور آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ کی حدیث میں آ جائے کہ اللہ جنت کو حرام کر دے، جہنم کو واجب کر دے. یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں جی، تو کس قدر بڑا یہ گناہ ہوگا. مجھے چھوٹی سی جناب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کے سوالات شامل کریں گے، کہیں مت جائیے گا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक है झूठ और धोखाधड़ी के हवाले से। और इसके अलावा जो आप लोग आस मध्य नकवी में क्वेश्चंस भेज रहे हैं वो भी अब से थोड़ी देर बाद में शो में शामिल करना शुरू कर दूंगी। अच्छा, एक सवाल ये पूछा गया कि क्या इम्तिहानात में नकल करना भी धोखे में शुमार होता है? बिल्कुल धोखे में शुमार होता है। और जिस वक्त हम अपना दरस निज़ामी कर रहे थे तो हमें बाकायदा तौर पर एक इबारत लिखवाई जाती थी कि नकल करना और करवाना दोनों हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, क्योंकि उससे दीगर जो तलबा और तालिबात हैं उनका हक तल्फ होता है और जो इस काबिल होते हैं कि जिस सीट पर पहुंच सकें वो नहीं पहुंच पाते हैं और पूरा माशरा खराबी का शिकार होता है। तो नकल करना भी यकीनी तौर पर धोखे में शामिल किया जाए। किसी को गलत मशवरा देना और बाद में ये कहना कि नीयत बुरी नहीं थी, अल्लामा साहब ये भी धोखा है क्या? अगर आप समझते हैं कि मैं उस फील्ड में जिसकी बाबत मुझसे सवाल हो रहा है, अगर मैं उसमें कोई राय देना की हैसियत रखता हूँ तो राय दें। अगर आप उसमें राय देने की हैसियत नहीं रखते तो आपको ये भी पता है कि अगर राय गलत हुई तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप पीछे हटें, उसे किसी और की तरफ डाइवर्ट कर दें। सही। नूर भाई, मुझे बताएं कि आजकल हम बहुत देखते हैं कि किसी भी पाक नाम के साथ कोई कॉल जो है वो जोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको फैलाना शुरू कर दिया जाता है। ये भी झूठ और धोखाधड़ी के ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि अगर लोग उस पर ईमान ले आएँ कि हाँ भी इन्होंने ये बात की, फिर आगे भेजना शुरू कर दें, फॉरवर्ड करना शुरू कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर ये नाम नबी इस्लाम से मंसूब कर दें हदीस की सूरत में तो बताने वाला जहन्नुमी है, उसकी छुट्टी हो गई, मतलब गया वो। कितनी दफा तो मैं लोगों को देखती हूँ अपने मतलब से ऐसी बहुत सारी चीजें जो वो जोड़ देते हैं, मंसूब कर देते हैं। अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया जिसने नबी इस्लाम से मंसूब कर दिया। इसी तरह दूसरे साहिब कराम, इसका मतलब है झूठी रिवायतें गढ़ने वाले सारे जहन्नुमी हैं। और आज भी, और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह शाह फरमाते हैं झूठे के लिए यही है कि वो सुनी सुनाई बातें आगे फॉरवर्ड कर दे, उसमें तहकीक ही ना करे। तहकीक करने वाला, रिसर्च करने वाला ज़रूरी है। तो हम सिर्फ अपनी नाम, शोहरत या सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए, लाइक्स के चक्कर में अगर कोई बात किसी से मंसूब करते हैं जो नहीं है तो फिर हम जहन्नुम में जो रास्ता जाने वाला हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, वो बात पॉजिटिव है नेगेटिव ये बात अलग है, बात ये कि जो मंसूब नहीं आप उससे मंसूब क्यों कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइए जो आजकल जाली डिग्रियां हैं, जो झूठे सर्टिफिकेट हैं, इनके हवाले से भी बताइएगा कि क्या ऐसे अफराद की कमाई भी फिर जो है वो हराम में शुमार होगा उसका? देखें, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बचना चाहिए। और अगर आपकी उस डिग्री पर ही आप गए हैं तो पहले तो आपने मुत्तला करना होगा। मुत्तला नहीं किया तो आप धोखे में